اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ساتھی خیریت سے ہوں گے اور اسباق آپ بہت اچھے طریقے سے سن رہے ہیں۔ ہمارے جو آج کل کے اسباق چل رہے ہیں وہ اجرا سے متعلق چل رہے ہیں، پریکٹیکل، اور اجرا یہ بہت زیادہ ضروری ہوا کرتی ہے۔ بغیر اجرا کے آپ کو صرف سمجھ آ ہی نہیں سکتا۔ اگرچہ آپ ارشاد الصرف کو اس کے تمام قوانین کو آپ بہت ازبر طریقے سے یاد کر لیں، لیکن اگر آپ اجرا نہیں کریں گے تو آپ کو یہ فن آنا بہت مشکل ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ اس فن کو کسی کتاب سے نہیں سیکھ سکتے۔ کتاب سے اس وجہ سے آپ نہیں سیکھ سکتے کہ یہ فن آپ کو پریکٹیکل کے ذریعے سے ہی آ سکتا ہے۔ اگر آپ یہ کوشش کریں گے کہ میں کسی کتاب سے اس کو سیکھ لوں تو یہ آپ کے لیے میں کہتا ہوں کہ یہ ناممکن تو نہیں ہے، لیکن بہت مشکل ہے۔ تو آپ نے جب بھی یہ فن سیکھنا ہے تو آپ نے کسی استاد سے ہی سیکھنا ہے، اور خاص طور پر اس استاد سے جو آپ کو اس کا پریکٹیکل کرائے، آپ کو اس کا مشق کرائے، اس کی اجرا کرائے۔ پھر آپ کے استاد کی جتنی زیادہ مہارت ہوگی تو اتنی ہی زیادہ آپ اس فن پر اپنی گرفت حاصل کر لیں گے۔ پھر اس فن کے ساتھ ممارست بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ الحمدللہ ہمارے ثلاثی مزید فی کے قوانین کا اختتام ہوا۔ اب ہم قرآن کریم سے اجرا کرا رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم بہت جلد ہی مثال کے قوانین شروع کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ مثال کے ابواب بھی بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے ان ابواب کا بھی ذکر کریں گے، ہر ایک باب کا اور ہر ایک گردان کا ذکر کریں گے۔ ہماری کوشش یہ ہوگی، جب مثال کے قوانین ہم نے پڑھ لیے تو اب ہم مثال کی اجرا، پھر اس کے بعد ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم آپ کو مثال کے ابواب میں ہی کرائیں تاکہ آپ کو فائدہ بہت زیادہ ہو۔ اگر آپ کو ہمارے اسباق اچھے لگتے ہیں تو آپ ہمیں بتایا ضرور کریں، کیونکہ اس سے ہمیں ایک تسلی ہوتی ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس کا فائدہ لوگوں کو اور ہمیں ہو رہا ہے۔ کیونکہ آپ کو فائدہ ہوگا تو ہمیں بھی فائدہ ہوگا، اور آپ ہمیں لائک کے بٹن سے بتا دیا کریں کہ ہم آپ کے اسباق سے بہت فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم مزید سلسلے بھی شروع کریں گے۔ اب تو ہم ارشاد الصرف اور منتخب الحسامی کے دروس پڑھ لیں۔ انشاءاللہ مستقبل قریب میں ہم نحو کے اوپر بھی کام کریں گے، اور ہم اس کے لیے یا تو ہدایت النحو کا انتخاب کریں گے یا پھر نحو میر کا، اور انشاءاللہ عربی پر بھی ہم کام کریں گے سٹیپ بائی سٹیپ۔ شروع میں ہم آسان کتاب رکھیں گے، پھر اس کے بعد تھوڑی سی مشکل، اور پھر تھوڑی سی مشکل۔ تو انشاءاللہ ہمارا ان موضوعات پر کام کرنے کا ارادہ ہے۔ اور چھٹیوں میں یہ میں آپ کو بتا دوں، چھٹیوں میں انشاءاللہ ہم سراجی جو کہ میراث ہے، ہم انشاءاللہ سراجی پڑھیں گے، اور اس طریقے سے پڑھیں گے کہ بالکل نئے انداز میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے سراجی کے دروس بھی پیش کریں گے۔ تو اب تو ہماری ساری توجہ ارشاد الصرف پر ہے اور حسامی پر ہے، تو آپ نے ارشاد الصرف کے اسباق بہت اچھے طریقے سے سننے۔ اگر آپ کو کسی سبق میں دشواری پیش آ رہی ہے تو آپ مجھ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں، اور کمنٹ میں بھی آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو لے کے جاتا ہوں اجرا کی طرف۔ امید ہے کہ ہماری اجرا آپ کو بہت اچھی لگے گی۔ چلے اب ہم چلتے ہیں اجرا کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ کہف سے اجرا کرا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے ثلاثی مجرد میں کچھ اجرا کرائی تھی۔ ثلاثی مزید فی میں اجرا کرانے کا یہ دوسرا سبق ہے، تو چلے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ اذ اول فتیۃ الی الکہف، اذ یہ ظرف ہے، اس سے صرفی حضرات بحث نہیں کرتے۔ اوا یہ اصل میں آویہ تھا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ انشاءاللہ ناقص میں پڑھیں گے اور اجوف میں اس کو پڑھیں گے۔ یہ ضربہ کے وزن پر ہے۔ اس کے حروف اصلی حمزہ، واو، یا زائد حروف اس میں نہیں ہے۔ سے اقسام میں یہ فعل ہے، فعل کی علامت فعل ماضی ہے۔ شش اقسام میں یہ ثلاثی مجرد ہے، کیونکہ اس میں کوئی حرف زائد نہیں ہے۔ ہفت اقسام میں
یہ لفیف مقرون ہے، اس لیے کہ اس کے عین اور لام کلمے کے مقابلے میں آپ دیکھیں حرف علت موجود ہے واو یا، اور 12 اقسام میں یہ فعل ماضی ہے۔ اذ اول فتیتو، اس میں تو کوئی قانون اب تک جو ہم نے پڑھے ثلاثی مزید فی کہ کوئی قانون یہاں پہ جاری نہیں ہوا، لیکن یہاں پہ اول فتیتو الفتیتو میں ایک قانون جاری ہو رہا ہے، حمزہ وصلی قطعی کا قانون۔ جب الفتیتو یہ درمیانی کلام میں آ گئے تو اب یہ جو حمزہ وصلی تھی یہ گر گئی ہے، اب یہ صرف لکھنے کی حد تک یہاں باقی ہے، پڑھنے کی حد تک نہیں۔ تو حمزہ وصلی کو حذف کرنا واجب ہے، شرط یہ ہے کہ درمیانی کلام میں آ جائے۔ تو اول فتیتو، الفتیتو سے اول فتیتو، الفتیتو اس کا وزن بنا الفعلتو، اس کے حروف اصلی فا تا یا زائد حروف اس میں، یہ آخر میں جو گول تا ہے 6 اقسام میں یہ اسم ہے، اسم کی علامت اس پر الف لام بھی داخل ہے، اس کے آخر میں گول تا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ 6 اقسام میں فتیتن، یہ اگر 6 اقسام میں یہ ثلاثی مزید ہے، بلکہ آپ یہ کہیں 6 اقسام میں یہ ثلاثی مجرد ہے، اس کے آخر میں جو گول تا آ رہی ہے یہ عارضی ہے، ٹھیک ہے، یہ کلمے کا جز نہیں ہوا کرتا۔ 7 اقسام میں یہ ناقصی آئی ہے، اس لیے کہ اس کے لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت یا آ رہے ہیں، اور 12 اقسام میں یہ خود اسم جامد ہے، ٹھیک ہے، فتیتو یہ خود اسم جامد ایک جماعت قلیل کے لیے بولا جاتا ہے۔ اس میں قانون جاری ہوا ہے الفتیتو اضافت کا قانون، یہ فتیتن تھا، جب اس پر الف لام داخل ہوا تو اس کے آخر سے تنوین گر گئی، الفتیتو بنا۔ اور ایک اس میں حمزہ وصلی قطعی کا قانون جو میں نے آپ کو بتا دیا وہ بھی یہاں پہ جاری ہوا۔ الا یہ حرف ہے، صرفی حضرات اس سے بحث نہیں کرتے۔ الا کے شروع میں جو حمزہ ہے اس میں حمزہ وصلی قطعی کا قانون جاری ہوا ہے، حمزہ قطعی کو ثابت رکھنا واجب ہے، شرط یہ ہے کہ درج ذیل 9 حمزوں میں سے کوئی حمزہ ہو تو یہ بنا کی حمزہ ہے۔ الکاف اس کا وزن نکلتا ہے الفعل، اس کے حروف اصلی کاف ہا فا، زائد حرف اس میں نہیں ہے، ایسے اقسام میں یہ اسم ہے، اسم کی علامت دیکھیں اس پر الف لام داخل ہے۔ 6 اقسام میں یہ ثلاثی مجرد ہے، 7 اقسام میں یہ صحیح ہے، 12 اقسام میں یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ غار کو کہتے ہیں، اس میں جامد ہے، اور اس میں قانون جاری ہوا ہے اضافت کا، ٹھیک ہے۔ یہ کہفن تھا، جب اس پر الف لام داخل ہوا تو تنوین گر گئی، نون تنوین، نون تثنیہ اور نون جمع کو حذف کرنا واجب ہے، شرط یہ ہے کہ اس پر الف لام داخل ہو جائے، تو اس کے آخر میں نون تنوین تھی، اس پر الف لام داخل ہوا تو اس کو حذف کر دیا گیا آخر سے۔ اس میں ایک قانون حمزہ وصلی قطعی کا بھی جاری ہوا ہے، حمزہ وصلی کو حذف کرنا واجب ہے، شرط یہ ہے کہ درمیانے کلام میں آ جائے۔ حمزہ وصلی اس حمزہ کو کہتے ہیں جو حمزہ قطعی نہ ہو اور حمزہ اصلی نہ ہو، اور حمزہ قطعی یہ ٹوٹل آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ٹوٹل یہ 9 حمزے ہوا کرتی ہے، تو یہ ان 9 میں سے کچھ نہیں ہے، تو یہ حمزہ وصلی ہے، ٹھیک ہے۔ الکہف تھا تو درمیانی کلام میں آنے کی وجہ سے الکہف آپ اس حمزہ کو حذف کر رہے ہیں۔ فقالو، فا یہ حرف قالو یہ اصل میں قولو تھا، آپ کو اجوف میں پتہ چل جائے گا، اس کا وزن نکلتا ہے فعلو، اس کی نظیر آتی ہے ضربو۔ 6 اقسام میں یہ فعل ہے، قاف واو لام اس میں حروف اصلی ہے، 6 اقسام میں یہ ثلاثی مجرد ہے، اور 7 اقسام میں یہ اجوف واوی ہے۔ اس میں ہم نے جو قانون پڑھیں یہاں کوئی قانون جاری نہیں ہو رہا۔ ربنا، ربنا رب، اس کے آخر میں نا ضمیر ہے، رب اس کا وزن نکلتا ہے فعلا، رب با فعلا، اس کے حروف اصلی را با با، زائد حرف اس میں نہیں ہے، 6 اقسام میں اسم ہے، اسم کی علامت اضافت ہو رہی ہے نا ضمیر کی طرف۔ 6 اقسام میں یہ ثلاثی مجرد ہے، 7 اقسام میں یہ مضاف ثلاثی ہے۔ مضاف ثلاثی کس کو کہتے ہیں؟ جس کے عین اور لام کلمے کے مقابلے میں 2 حروف ایک جیسے آ جائے، تو یہ دیکھیں فعلا، تو 2 بائیں رب با فعلا، تو اس میں 2 بائیں ایک جیسی آ رہی ہے، یہ 7 اقسام میں مضاف ثلاثی ہے، اور یہ 12 اقسام میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ اس میں جامد ہے۔ اس میں قانون جاری ہوا اضافت کا قانون، اس میں بھی یہاں بھی جاری ہوا کہ نون تنوین، نون تثنیہ اور نون جمع کو حذف کرنا واجب ہے، شرط یہ ہے کہ جس کلمے کے آخر میں تنوین ہو اس کی اضافت دوسرے کلمے کی طرف ہو جائے، تو دیکھیں اس کی اضافت نا ضمیر کی طرف ہو رہی ہے تو تنوین اس کی گر گئی ہے۔ اگلا صیغہ آتینا،
آتے، یہ امر حاضر کا صیغہ ہے، اس کو تؤتیو سے بنائیں، باب فعال سے یہ امر حاضر ہے۔ اس میں جتنے قوانین جاری ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ اپنے مقام پر آپ کو بتا دیے جائیں گے، لیکن یہ امر حاضر کا صیغہ ہے۔ اب تک آپ نے جو قوانین پڑھے ہیں اس میں امر حاضر کا تیسرا حکم جاری ہوتا ہے کہ تائے مضارعات کو حذف کر کے آخر سے وقف کرنا واجب ہے، تو اس کو بنایا ہے تؤتی سے، ٹھیک ہے۔ تو تؤتی آپ نے جب اس کے شروع سے تائے مضارعات کو حذف کر دیا تو اب وہ جو حمزہ جس کو باب فعال میں حذف کر دیا گیا ہوتا ہے وہ واپس لوٹ کر آ جاتی ہے، تو یہ اصل میں ہے تو آتے، تو آتے، ٹھیک ہے۔ تائے مضارعات کو آپ نے حذف کر دیا تو پیچھے بچ گیا آتے۔ اب اس میں آمن امینہ کا قانون جو آگے جا کر آئے گا اس سے بن گیا آتے، اور آخر سے لم ید ادو کا قانون جاری ہوا ہے، لیکن یہ اب جو چیزیں آپ نے نہیں پڑھی میں آپ کو یہاں نہیں بتانا چاہتا کیونکہ آپ پریشان ہو جائیں گے۔ تو یہ امر حاضر کا صیغہ ہے، آتے نام۔ من یہ حرف صرفی حضرات اس سے بحث نہیں کرتے، من لدن کا یہاں پر یہ نون ساکن ہے، اس کے بعد حروف یرملون میں سے لام آ رہے تو یہاں حروف یرملون کا قانون جاری ہوا ہے۔ نون ساکن کے بعد جب حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن کو حروف یرملون کا جنس کرنا جائز اور پھر جنس کو جنس میں مدغم کرنا واجب ہے۔ تو من لدن کا سے مل لدن کا ہم پڑھتے ہیں، ہم نے نون کو لام جیسے کر دیا اور پھر لام کو لام میں مدغم کر دیا۔ لدن اس سے بھی صرفی حضرات بحث نہیں کرتے، کاف یہ ضمیر ہے۔ رحمتاً اس کا وزن نکلتا ہے فعلتاً، اس کے حروف اصلی را حامیم زائد حرف اس میں تا ہے، 6 اقسام میں یہ اسم ہے، اسم کی علامت تنوین ہے، اور گول تاوی ہے، 6 اقسام میں یہ ثلاثی مجرد ہے۔ یہ رحمہ یرحم سے فعلتاً کے وزن پر مصدر ہے، تو اس کے ماضی کے پہلے صیغے میں کوئی حرف زائد نہیں ہے، اگرچہ اس کے مصدر میں تا زائد ہے لیکن پھر بھی یہ مجرد شمار ہوگا۔ 7 اقسام میں یہ صحیح ہے، 12 اقسام میں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اس میں رحمتاً وحی، یہاں پر دیکھیں نون تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو آ رہے تو نون تنوین کو حرف یرملون کا جنس کر دیں گے رحمتاً، یہ جو نون ہے رحمتاً کے آخر میں نون تنوین اس کو واو سے بدل دیں گے رحمتاً وحی، تو اس میں قانون جاری ہوا حروف یرملون کا۔ وحی واو یہ حرف ہے، حی اس کی نظیر آتی ہے صرف، یہ امر حاضر کا صیغہ ہے، صرف حی اس کی نظیر صرف نکلی۔ اس کا وزن نکلتا ہے فاعل، اس کے حروف اصلی ہا اور پھر یا اور پھر حمزہ، اور اس میں زائد حرف یا ہے۔ 6 اقسام میں یہ فعل ہے، فعل کی علامت امر ہونا ہے، یہ امر ہے۔ 6 اقسام میں یہ ثلاثی مزید فی ہے، اس لیے کہ اس باب کا ماضی آتا ہے حی، اس میں ایک حرف زائد ہے۔ 7 اقسام میں یہ اجوف یائی اور محموز اللام ہے۔ 12 اقسام میں یہ امر حاضر ہے، اور اس میں قانون جاری ہوا ہے حی میں امر حاضر کا تیسرا حکم، اس کو بنایا گیا ہے تحیئ سے، تائے مضارعات کو حذف کر دیا گیا اور آخر سے وقف کر دیا گیا، تو تحیئ سے حی بنا۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے تیسرا حکم پڑھا ہے کہ تائے مضارعات کو حذف کر کے آخر سے وقف کرنا واجب ہے، شرط یہ ہے کہ تائے مضارعات کا مابعد متحرک ہو، تو تحیئ میں آپ دیکھیں تائے مضارعات کا مابعد ہا ہے اور وہ متحرک ہے۔ لام یہ حرف نا ضمیر ہے، من یہ بھی حرف ہے، من امرنا اس میں قانون جاری ہوا ہے اخفاء اظہار اور اقلاب والا قانون، یہاں پہ اظہار ہوا ہے کیونکہ اس کے بعد حمزہ آ رہی ہے حروف اخفاء میں سے، حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہی ہے، تو اس وجہ سے یہاں پہ اظہار کیا گیا۔ امرنا امر اس کا وزن نکلتا ہے فعل، اس کے حروف اصلی حمزہ میم را زائد حرف اس میں نہیں ہے، 6 اقسام میں یہ اسم ہے، اسم کی علامت اضافت ہے اور دوسری علامت کسرہ ہے اور اس پر حرف جر بھی داخل ہے۔ 6 اقسام میں یہ ثلاثی مجرد ہے، 7 اقسام میں یہ محموز الفا ہے، اس لیے کہ اس کے فا کلمے کے مقابلے میں حمزہ آ رہی ہے۔ 12 اقسام میں یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ بلکہ یہ مصدر ہے، اور اس میں قانون جاری ہوا اضافت کا۔ امرن تھا، جب اس کی اضافت نا ضمیر کی طرف ہو گئی تو تنوین گر گئی، نون تنوین نون تثنیہ اور نون جمع کو حذف کرنا واجب ہے، شرط یہ کہ اس کی اضافت دوسرے کلمے کی طرف ہو جائے۔ رشدہ اس کا وزن نکلتا ہے فعلا، اس کے حروف اصلی راشین دال زائد حرف اس میں نہیں ہے، 6 اقسام میں یہ اسم ہے، اسم کی علامت آپ کو نظر آ رہی ہے تنوین ہے۔ 6 اقسام میں
یہ ثلاثی مجرد ہے، 7 اقسام میں یہ صحیح ہے، اس لیے کہ اس کے حروف اصلی میں نہ حرف علت ہے، نہ حمزہ ہے، اور نہ ہی 2 حروف ایک جنس کے ہیں۔ 12 اقسام میں یہ کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مصدر ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں قانون جاری ہوا ہے نون تنوین کا، رشدن سے رشدہ پڑھنا کثیر اور رشد پڑھنا قلیل ہے۔ نون تنوین کو حالت وقف میں حرف علت سے بدل کر پڑھنا کثیر اور ساقط کرنا قلیل ہے۔ شرط یہ ہے کہ نون تنوین کا ماقبل مفتوح ہو، تو اس کا ماقبل مفتوح ہے، تو اس میں نون تنوین کا قانون جاری ہوا ہے۔ اچھا، اس کا ترجمہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا کرا دوں۔ اذ جب، اوا پناہ لی یا آ بیٹھے، الفتیتو نوجوانوں کی ایک جماعت، الی الکہف غار میں، فقالو تو انہوں نے کہا، ربنا اے ہمارے رب، آتنا ہم پر نازل فرما، من لدن کا اپنی طرف سے، رحمتاً رحمت، وہی اور تیار کر دے، لنا ہمارے لیے، من امرنا ہمارے اس کام میں، رشدن کامیابی، یعنی ہمیں اپنے اس کام میں کامیابی دے دے۔ یہ آج کا سبق تھا، امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا۔ ہمیں کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔ اگر آپ کو ہمارے اسباق اچھے لگے تو آپ نے ہمیں کمنٹ کے ذریعے سے بھی بتانا ہے، اور لائک کے ذریعے سے بھی آپ ہمیں بتا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو آپ نے اس کو لائک ضرور کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔